يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آج سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے بیان ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائیں کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید یہ اللہ کی جانب سے نصیحت ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. پہلی چیز کہ یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ایک نصیحت ہے، اور دوسری چیز کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور تیسری چیز قرآن مجید ہدایت ہے. اور چوتھی چیز جو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمائی وہ یہ کہ قرآن مجید مومنوں کے لیے رحمت ہے. پہلی چیز نصیحت ہے، دوسری چیز دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور تیسری چیز اس میں ہدایت ہے، اور چوتھی چیز مومنوں کے لیے رحمت ہے. یعنی یہ چاروں چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ایک نصیحت، دوسری دلوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا ہے، تیسرا ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ظلمت اور تاریکی کے راستے سے نکال کر نورانیت کا راستہ دکھاتا ہے. اور چوتھی چیز قرآن مجید ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. جو اچھا ڈاکٹر ہو یا اچھا حکیم ہو، اچھا طبیب ہو، تو وہ جب علاج کرتا ہے کسی کا تو وہ مریض کو ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے کہ بھئی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو صحت رہے گی، تندرستی رہے گی، اور فائدہ ہوگا، طاقت ہوگی، کامیابی ہوگی. مریض جو ان سے ان چیزوں سے منع کرتا ہے ڈاکٹر اس مریض کو جن چیزوں سے اس مریض کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. فار ایگزامپل، اچھا یہ مثال قرآن مجید کے ساتھ کہ قرآن مجید جو ہے اب وہ بھی انسان کو ایسی چیزوں سے روکتا ہے جن چیزوں سے اس کو نقصان پہنچنا ہو. اگر شرک کرو گے اور کفر کرو گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے. اگر گناہ کرو گے
چوری کرو گے، شراب پیو گے اور برے کام کرو گے تو تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے قرآن بھی ان چیزوں سے انسان کو روکتا ہے جو چیزیں اس کو نقصان کی طرف یا مصیبت کی طرف یا تکلیف کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو روکتا ہے کہ بھئی یہ چیز جون سی ہے اس کو ایسے نہیں کھانا، جون سے اس کو ایسے کھانا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کے جسم میں زخم ہو گیا، دوسرا زخم ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہا ہے، آرام نہیں آ رہا، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس کے ٹیسٹ کرواؤ، دیکھو ٹیسٹوں کا رزلٹ کیا آتا ہے، کہیں شوگر تو نہیں ہو گئی، کیونکہ شوگر اس لیے کہ اب یہاں کئی شوگر والے بیٹھے ہیں، میں خود بھی شوگر کا پیشنٹ ہوں۔ اب ڈاکٹر کہے گا کہ یار اس کے جو زخم ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، یار چیک کرو کہ شوگر تو نہیں ہو گئی، ٹیسٹ کروایا تو شوگر نکل آئی۔ اب ڈاکٹر کیا کہے گا اس پیشنٹ کو؟ اب اس کے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے وہ اس کو کہے گا کہ بھی دیکھو اب ان زخموں سے ٹھیک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، جون سے ان زخموں سے تو تب ٹھیک ہوگی اگر تم شوگر چھوڑ دو، چاول چھوڑ دو، بیکری پروڈکٹس چھوڑ دو۔ شوگر والے پیشنٹ کو ڈاکٹر یہ کہتی ہیں بھئی فروٹ بہت کم، نہ ہونے کے مطابق کھانا، اور فروٹس میں خاص طور پر کیلا، کھجور وغیرہ کچھ اس طرح کی وہ تو بالکل بھی نہ کھانا۔ بیکری پروڈکٹس کی طرف نہیں جانا، اس سے بھی شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے، شوگر نہیں لینی، چاول نہیں لینے، ایسی جو بھی چیز جیسے شوگر بڑھتی ہے ڈاکٹر منع کرے گا کہ یہ چیز نہیں لینی۔ پھر اگر مریض ان چیزوں سے رک جائے تو پھر آہستہ آہستہ پھر جو ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، جو طریقہ بتاتا ہے، اس کے وہ زخم بھرنے شروع ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ زخم جو ان سے بھر جاتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، ان کو اگر زخم ہو جائے تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کی انگلی کاٹی جا رہی ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں کاٹا جا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ زہر جو ہے یہ آگے پھیل جائے گا، اس پاؤں کو فوراً یہیں پر کاٹ دو۔ بلکہ بعض لوگوں کی، میری تائی جان تھی، ان کو جب شوگر ہوئی تو ان کی شوگر کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی، پرہیز بھی نہیں کرتی تھیں۔ پھر جو پرہیز نہیں کرے گا اس کو نقصان تو ہوگا نا۔ تو ہمیں یاد ہے سب پہلے ان کی انگلیاں کاٹی گئیں پاؤں کی، پھر ان کا پورا پاؤں کاٹا گیا، پھر ان کی آدھی ٹانگ کاٹی گئی، پھر ان کی پوری ٹانگ کاٹ دی گئی، کیونکہ ان کا زہر بڑھتا چلا جا رہا تھا، اسی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اچھا جو ڈاکٹر ہے وہ پھر اپنے پیشنٹ کا علاج اسی طرح کرتا جو ہے۔ تو اب قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ یہ بات بتا رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ نماز پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کو چھوڑنا نہیں ہے، روزے کو چھوڑنا نہیں ہے، حج کر سکتے ہو تو حج کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں چھوڑنا کن چیزوں کو ہے؟ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیزیں لینی ہیں اور یہ چیزیں نہیں لینی۔ اچھا کن چیزوں کے قریب نہیں جانا؟ جھوٹ کے قریب نہیں جانا، شراب کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، رشوت کے قریب نہیں جانا، سود کے قریب نہیں جانا، چوری کے قریب نہیں جانا۔ یعنی قرآن ایک نصیحت ہے، نصیحت۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، یہ ایک نصیحت ہے انسان کے لیے جو ان سے۔ تو پھر جب انسان ان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کا ظاہر جو ہے یہ پاک ہو جاتا ہے، جب وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جس چیز کا قرآن حکم دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے جو ان سے۔ اچھا اس کے بعد پھر اس کو باطن کی طہارت کا
قرآن جو ان سے طریقہ سکھاتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا تزکیہ نفس کرواتا ہے قرآن جو ان سے درجہ بدرجہ. پہلا حکم تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو حج کرو. اس کے بعد پھر اگلے درجے شروع ہو جاتے، ان چیزوں سے بچو. پھر پہلے بڑی بڑی چیزوں سے بچو، پھر خاص پھر باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھو کہ مثلا کسی کے متعلق آپ کے دل میں کوئی کینہ تو نہیں ہے، کسی کے متعلق آپ کے دل میں کوئی حسد تو نہیں ہے، کسی کے متعلق کوئی بخل، کوئی ہرس، کوئی بغض، کوئی ایسی چیز. پھر قرآن آپ کو ان چیزوں سے بھی بچنے کی تعلیم دیتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک انسان کا ظاہر پاک نہیں ہوگا تو اس کا باطن بھی پاک نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ چور بھی ہے، چوری بھی کر رہا ہے، اور ایک بندہ صبح شام جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، اور وہ کہے کہ یہ تو میرا ظاہر ہے، میرے ظاہر پہ نہ جانا، میں تو اندر سے جو ان سے بہت پاک صاف ہوں، میرا تو تزکیہ باطن جو ہے بڑے اعلیٰ مقام اور درجے کے اوپر ہے. نہیں، جب تک یہ ایک قانون ہے، جب تک انسان کا ظاہر صاف نہیں ہوگا اس کا باطن بھی صاف نہیں ہوگا. اور جن کا ظاہر صاف ہوتا ہے وہ اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات بھی مانتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام اپنے پیر و مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. اولاد کیا، گھر بار کیا، مال اور دولت کیا، ایک اشارے کے اوپر. تو جب تک انسان کا ظاہر صاف نہیں ہوگا اس کا باطن بھی صاف نہیں ہوگا. اور ظاہر کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو حکم فرما دیں بس ان کے سامنے سر جھکا دینا. تو قرآن کریم کے اندر ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا. اس کی بڑی تفصیل سے ایک اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی. جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا باطن صاف کرتا ہے، ان کا باطن، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک وہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں. اور کسی جگہ پر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں جس سے آپ ان کو پاک کریں گے، اور ان کا تزکیہ جو ان سے صفائی باطن ہے ان کے باطن کو صاف کریں گے جو ان سے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر ہمیں ایسی آیات، احادیث کے اندر ایسے احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور ان چیزوں کو جو ان سے روک دینا ہے جو ان سے. تو اصل میں انہی دو مرتبوں کی طرف قرآن مجید کی ان صفات میں آیتوں میں اشارہ ہے. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہاری رب کی جانب سے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن کریم جو ان سے. تو جب انسان ان ساری چیزوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، تو پھر جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو اس بیماری کے جو خطرناک اور خوفناک نتائج ہیں ان سے کچھ چیزوں پر عمل کروا کے اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے سے روک کے ان کو ان خوفناک نتائج سے محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح پر قرآن جو ہے وہ بندے کو نقصان اور مصیبت اور تکلیف اور دوزخ کی آگ یا جہنم یا دوزخ کے اندر جلنے سے محفوظ کر لیتا ہے. یہ چیز ہے. تو اس طرح جب انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے اور کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جس کا قرآن حکم دے رہا ہے، تو پھر اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. اور جب اس کا دل روشن ہوتا ہے
تو اللہ کے انوار کا نور جو ہے وہ اس کے دل کے اندر برسنا شروع کر دیتا ہے، اور روح جو ہے اس کے اوپر اللہ کی تجلیات برستی ہیں، تو پھر وہ نہ صرف خود فیض یاب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فیض یاب کرتا ہے، دوسروں تک بھی فیض پہنچاتا ہے جو ان سے۔ تو جب انسان روحانی درجات کے اندر ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے انوار سے یہ پھر وہ بندہ ہے، جب قرآن جن چیزوں کے اوپر حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان سے رک جاتا ہے، تو پھر وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس شخص کے انوار سے، جو اس کے دل کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، پھر اس کی نگاہ سے، اس کی وجود کی برکت سے پھر وہ دوسروں کے دلوں کو بھی اللہ کے نور اور اللہ کے انوار و تجلیات سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے چاند سورج سے فیض لیتا ہے اور پھر ایک روشنی پہنچاتا ہے، اور جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنی نگاہیں، اپنا سر جھکا دیتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اوپر جو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس کا کچھ حصہ پھر اس شخص کے اوپر بھی جون سے وہ نازل ہوتا ہے جون سے۔ تو خیر بہرحال اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک تو عظیم نصیحت آ گئی، دوسرا دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی، تیسرا یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یعنی نصیحت بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی، اور دوسرا بیماریوں سے شفا بھی آ گئی، قرآن کی صورت کے اندر جو سے قرآن کی صورت میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی وہ اس آیت کو فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، اس کو عام انہوں نے قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو روحانی امراض تو اپنی جگہ ہیں، انسان کی روح کو قرآن جس مرتبے اور مقام پر پہنچاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ قرآن جون سے یہ جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صرف روحانی قلبی دل کی بیماریوں کی شفا نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے قرآن کے اندر، اس کے اندر جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے، آپ کا دل پاک صاف ہو جائے گا، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، آپ کی روح نورانی ہو جائے گی، آپ کی روح لطیف ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن جن سے یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا اور صحت ہے۔ اور ملا علی قاری وہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں، اور جو دعائیں قرآن جو احادیث کے اندر یا جو منقولہ دعائیں جو ان سی ہیں، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں رئیس المحدثین مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ خواہ وہ دم کے ذریعے ہو خواہ وہ تعویذ کے ذریعے ہو، قرآن جسمانی روحانی تو ہے ہی ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے قرآن جون سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھ کر اس کو دم کرتے اس کو. تو اس کا مطلب ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، خواہ وہ تعویذ ہوں یا دم ہوں. قرآن پاک کی کوئی صورت آپ نے لٹکا لی تعویذ کے ذریعے سے، کوئی آیت لٹکا لی جیسے بزرگ حضرات بزرگان عظام دیتے ہیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کے اوپر یہ 2 صورتیں پڑھ کر دم کرتے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث، صحاح 6 کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور بے شمار کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی جون سی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چند اصحاب جو ہیں صحابہ کرام وہ سفر کر رہے تھے، سفر میں تھے. تو عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا، ایک قبیلے کے پاس سے. تو صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ بھی ہم مسافر ہیں، یعنی کہ ہم مسافر ہیں، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے ان سے ان کی مہمانی طلب کی کہ تم اگر ہمارے جون سی ہیں وہ میزبان بنو. تو انہوں نے صحابہ کرام کو اپنا مہمان نہیں بنایا. انہوں نے کہا ہم تمہیں مہمان نہیں بنا سکتے اپنا جون سے. اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی قبیلے کے قریب صحابہ کرام. انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. اب اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کو کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہوا تھا، ڈسا ہوا تھا. اور وہ جو سردار ہے انہوں نے ہر طرح کے جتن کر لیے تھے کہ کسی طرح اس کو آرام آ جائے اور وہ سردار جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اخیر انہوں نے نہ آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا یہ جو لوگ آ کر یہاں قریب ہی ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ ہمارا سردار جو ان سے ہے وہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے ان لوگوں کو بتایا صحابہ کرام کو کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ سانپ نے ڈسا ہوا تھا، سانپ کا زہر اس کے وجود میں تھا. مگر ایسے ایسے بچھو بھی موجود ہیں دنیا کے اندر، ان کی بے شمار اقسام ہیں جو بہت ہی زہریلے سے ہیں. تو جس طرح سانپوں کی اقسام ہیں، ہر سانپ کا دوسرے سانپ کی طرح کا زہر نہیں ہے سے. تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں بتاؤ سے. تو وہ ہم ہر قسم کی کوشش کر چکی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ تم نے نا ہماری مہمانی تم لوگوں نے سے ہم نے مانگی اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اب ایسا نہیں ہے. تو اب اگر ہم اس کا علاج تو کر سکتے ہیں مگر اگر اب تم اس کے عوض میں بتاؤ تم کیا دو گے. انہوں نے کہا ہم 30 بکریاں دیں گے. پھر مختلف روایات میں مختلف بکریاں یا ریوڑیں 30 بکریاں ہیں انہوں نے کہا وہ ہم آپ کو دیں گے. تو صحابہ کرام نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر وہ جو سردار مرنے کے قریب تھا جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا انہوں نے پڑھ کر دم کیا. اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. جب انہوں نے دم کیا اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی، وہ چلنے پھرنے لگا. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس لیے ایسا کرو کہ یہ بکریاں جو 30 ان کو دے دو. سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے بالکل صحت مند، جو کئی دنوں سے آخری سانسوں کے اوپر تڑپ رہا تھا. اب جب وہ بکریاں ان کو دے دیں تو صحابہ کرام نے آپس میں یہ باتیں کرنے لگے. وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ ان بکریوں کو اب آپس میں تقسیم کر لو. تو کسی نے کہا نہیں، آپس میں تقسیم نہیں کرنی، پہلے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تو سمجھو کہ ہم نے اس کو دم کیا ہے اور یہ دم کے عوض میں یہ بکریاں دی ہیں، یعنی یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا جائز نہیں ہیں. اب جب وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کے ساری بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ سے تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہم نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر سے دم کیا. تو آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا.
تم ایسا کرو کہ اب وہ بکریاں جو سی ہیں وہ بالکل یعنی جائز ہیں، وہ تم آپس میں تقسیم کر لو، لیکن پہلے اس میں سے ذرا میرا حصہ بھی نکال لو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ یہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، حدیث مشکات شریف کی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ تو امام بہقی نے شعب الایمان میں ایک صحابی سے روایت کیا کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حلق میں درد کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھنے کو اپنے اوپر لازم فرما لو۔ قرآن پڑھنے کو، اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف روحانی یا قلبی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا قرآن ہے، بہترین دوا قرآن ہے۔ اور ابن قیم جوزی وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ بعض کلام ایسے ہیں کہ ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور ان کی کچھ تاثیرات ہوتی ہیں، تو تمہارا اس کلام کے متعلق کیا گمان ہے جو تمہارے رب کا کلام ہو۔ یعنی وہ فرماتے ہیں بعض کلام ایسے ہیں دنیا کے اندر، ہر کلام کی اپنی اپنی تاثیر ہے، تو اس کلام کے متعلق جو کہ اللہ کا کلام ہے تمہارا کیا گمان ہے، جس کی ہر کلام کے اوپر فضیلت اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق کے اوپر ہے۔ جیسے خدا کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں کے اوپر ہے، اور اس کا کلام تو مکمل شفا ہے۔ تو وہ تو خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو ہم قرآن مجید کی ان آیات کو نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ تو قرآن مجید کی تمام آیات شفا ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ سورۃ فاتحہ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے، تم سورۃ فاتحہ کے متعلق کیا سوچتی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ یہ ایسی سورت ہے کہ اس کی مثل نہ کوئی سورت تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ یہ ایسی سورت ہے سورۃ فاتحہ جون سی ہے، اس جیسی سورت نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، اور نہ خود قرآن میں اس جیسی صورت نہیں ہے جون سی جس کی مثل نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں جون سا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ گیا تھا، مجھے دوا اور طبیب جون سا ہے وہ مجھے نہ ملا، تو میں نے سوچا، اور میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار۔ تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج خود کروں، تو میں ایک گھونٹ زمزم پیتا اور سورۃ فاتحہ پڑھتا، اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھتا اور دم کرتا، اور پھر اس کا ایک گھونٹ پیتا، پھر پانی پیتا آب زمزم میں، اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا، پھر میں سورۃ فاتحہ پڑھتا۔ فرماتی میں اتنا شدید بیمار تھا کہ جب میرا کوئی علاج اور میں بالکل یعنی مایوس ہو گیا، تو میں نے سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج خود کیا، اور میں بالکل بیماری سے صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں جون سے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جون سے یہ صرف قلبی یا روحانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہزاروں بیماروں کو سورۃ فاتحہ شریف کا عمل بتایا، اور بے شمار سلسلوں کے اندر سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ کم بلکہ جب حدیث میں آ گیا کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورۃ فاتحہ کے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اور جو اب مختلف دوائیوں کے اندر مختلف تاثیرات ہیں، مگر وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس دوائی کو کس وقت استعمال کرنا ہے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر مریض اس کو خود اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے تو، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کتاب کے اندر واقعہ پڑھا، ایک صاحب جون سی ہیں، بات لمبی ہو گئی لیکن یہ ایک صاحب جون سی ہیں، وہ ایک غالباً خاتون بیمار ہو گئیں اور ان کو لنگس کی کوئی بیماری ہوئی، پھیپھڑوں کی، اور اس کے اوپر زخم بننا شروع ہو گئے، اور وہ زخم بنتے 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 اتنے زخم بنے کہ انہوں نے اپنے تمام ڈاکٹر سے انہوں نے رابطہ کیا، جو بھی اس کے بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ تھے، تو سب نے جواب دے دیا۔ یہاں تک کہ وہ ہاسپٹل میں تھیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب یہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کی مہمان ہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں، ان کے بالکل لنگس یا وہ جو پھیپھڑے اور وہ جو بھی بیماری تھی، وہ زخم اتنے زیادہ، جب انہوں نے وہ سارے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ دیکھی، انہوں نے کہا یہ اتنے زیادہ بڑھ چکی ہیں، یہ کسی صورت بھی یہ ٹھیک نہیں ہوگی، یہ ختم ہو چکی ہے، ختم۔ اور جب 2-3 شہر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے انہوں نے کہا کہ یہ اب نہیں بچے گی، یہ چند گھنٹوں کی یا چند لمحات کی یہ مہمان ہے اور یہ ختم ہو گئی جن سی ہے، تو ان کے سلسلے میں کوئی حافظ قرآن تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک عمل سنا تھا کہ اگر کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس بیماری سے شفا کی کوئی بھی صورت نظر نہ آئے، تو کوئی شخص اس بیمار کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ قرآن کریم پڑھے، اور روز کے 2 قرآن کریم پڑھنے ہیں اس شخص نے، مگر وہ اس نیت سے پڑھے گا کہ جو بندہ بیمار ہے، جس کا ڈاکٹرز نے بالکل جواب دے دیا ہے اور یہ بالکل آخری لمحات اور چند گھڑیوں کا مہمان ہے، ختم ہو گیا، طبیب حکیم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا وہ قرآن کریم پڑھے جن سے، اور روز کے 2 قرآن پڑھنی، اور 15 دن کا عمل ہے، 15 دنوں میں کتنے قرآن ہو گئے؟ 30 قرآن پڑھنی۔ تو انہوں نے کہا، وہ خود حافظ قرآن تھے جنہوں نے یہ بات بتائی ان کو، انہوں نے کہا میں ان کے لیے، اس مریض کے لیے میں یہ قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ اور میں نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک کتاب میں وہ واقعہ پڑھا، چند روز پہلے، تو انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی وہ قرآن کریم پڑھنا شروع ہوئے تو جس مریض کو شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ چند لمحات کی مہمان ہے، یہ بالکل ختم ہے، کیونکہ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ زخموں سے تمام جگر یا لنگز وغیرہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ تو وہ جیسے جیسے قرآن انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ویسے ویسے وہ مریضہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور 1 دن 2 دن 3 دن 15 دنوں کے اندر جب انہوں نے قرآن مکمل کیا اور دوبارہ سے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ ڈاکٹرز نے کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، صحت مند اور تندرست، جس کے 3 اسپیشلسٹ یا ڈاکٹرز، بڑے ڈاکٹرز نے 3-4 ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ختم ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور سورۃ فاتحہ جیسی کتاب، سورۃ فاتحہ جیسی سورت، یہ تو نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں، نہ تورات میں، خود نہ قرآن کے اندر ہے ایسی صورت، بے شمار اس کے متعلق احادیث آئی ہیں سورۃ فاتحہ کے متعلق، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں بیماروں کو سورۃ فاتحہ بتائی، اور الحمدللہ رب العالمین۔ اور قضائے مبرم نہ ہو تو ہم نے 95% لوگوں کو اس سے صحت یاب ہوتے اور تندرست ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا
اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی آ گئی۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا بڑا عجیب اور کمال کلام ہے، جس میں ہر مقصد کا حل اور ہر بیماری کی کنجی، بلکہ ہر بزرگان عظام کو میں نے دیکھا، اولیاء عظام بزرگان عظام جو ہیں وہ قرآن کریم اور اسپیشلی سورۃ فاتحہ کے ذریعے صرف وہ تو حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہر مرض، ہر بیماری سے تندرستی اور شفا موجود ہے، ہر بیماری کا علاج ہے سورۃ فاتحہ ہے، مگر میں نے دیکھا کہ بزرگان عظام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے اندر صرف بیماریاں نہیں، ہر مسئلے، ہر مقصد کی کنجی سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر جائز مقصد کے لیے سورۃ فاتحہ کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔